ملتان میں کچھ عرصہ قیام کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، کیونکہ اس وقت آپ کے رہبر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی دہلی ہی میں رہ رہے تھے۔ دہلی میں رہ کر بھی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کامل کی ہدایت پر ریاضت و مجاہدہ جاری رکھا۔ اس دوران اجمیر سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی دہلی سے تشریف لائے، تو اس موقع پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت اقدس میں اپنے خاص شاگردوں اور مریدوں کو پیش کیا، تاکہ وہ آپ سے روحانی فیض حاصل کر سکیں اور انہیں معرفت کے درجات طے کرنے میں آسانی ہو۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت اقدس میں اپنے شاگردوں کو پیش کر چکے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا، کیا تمہارے مریدوں میں سے کوئی مرید باقی تو نہیں رہ گیا جو ہم سے ملاقات نہ کر سکا ہو؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے عرض کیا، یا حضرت، میرا ایک انتہائی عزیز شاگرد فرید الدین رہ گیا ہے، وہ چلے میں بیٹھا ہے، اس لیے یہاں آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکا، اس کی مجبوری ہے۔ جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس بات کا علم ہوا تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہا، آؤ چلو فرید الدین کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت بابا فرید گنج شکر چلہ عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت بابا فرید کا دایاں ہاتھ تھاما، جبکہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بایاں ہاتھ پکڑا۔ اسی طرح دونوں بزرگوں نے حضرت بابا فرید الدین کو کھڑا کیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، یا رب العالمین، ہمارے فرید الدین کی عبادت و ریاضت کو قبول فرما اور اسے کامل درویش کے رتبے اور مرتبے کی فضیلت سے سرفراز فرما۔ اے رب قادر و قدیر، تو ہی تمام عزتوں اور فضیلتوں کا مالک ہے، تیرے در سے کوئی سوالی بھی خالی نہیں جاتا، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے فرید الدین کی جھولی بھر دے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری سے کہا، فرید الدین کو اس اسم اعظم کی تلقین کرو جو خواجگان چشت میں سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، تاکہ اس کے ورد اور برکت سے اس پر علم و معرفت کے تمام خفیہ گوشے عیاں ہو جائیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر فوری عمل کیا۔ اس موقع پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے قطب الدین، تمہیں خوشخبری ہو کہ فرید الدین تمہارا نام روشن کرے گا۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت بابا فرید کو خلعت اور دستار عطا فرمائی، اور پھر وقت میں ثابت کیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوئی اور حضرت بابا فرید گنج شکر نامی گرامی ولی اللہ بنے، جنہوں نے اپنے علم و عمل سے لاتعداد افراد کو فیض یاب کیا۔ دہلی میں کچھ عرصہ قیام فرمانے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی جدائی میں بے چین رہنے لگے۔ آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ بھی اجمیر جا کر اپنے رہبر و رہنما کے ہمراہ رہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک سے زائد بار اپنے پیر و مرشد کو خطوط لکھے کہ انہیں اجمیر آنے کی اجازت دی جائے، مگر آپ کو ہر دفعہ یہی ہدایت دی جاتی کہ عوام الناس کی اصلاح و فلاح کی خاطر دہلی میں رہیں۔ چنانچہ آپ دہلی میں رہ کر لوگوں کو فیض پہنچاتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اجمیر تشریف لانے کی اجازت دے دی۔ آپ کو ایک عریضہ ملا جس میں لکھا تھا، قطب الدین فوری اجمیر پہنچو
کیونکہ دنیاوی طور پر یہ ملاقات آخری ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ خط ملتے ہی فوری طور پر اجمیر پہنچے۔ آپ کی ملاقات اپنے پیر و مرشد خواجہ معین الدین چشتی سے ہوئی، جنہوں نے آپ سے کہا، قطب الدین، میرا وقت اب تھوڑا رہ گیا ہے، میری قبر اجمیر میں ہی بنے گی، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، چند روز میں ہم سفر کرنے والے ہیں، تمہیں دہلی کی خلافت دی جا چکی ہے، اس لیے تم نے دہلی میں رہ کر وہاں کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے قریب بلایا۔ آپ قریب آئے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے دستار اور کلہا اپنے دست مبارک سے آپ کے سر پر رکھی، عصا اور خرقہ بھی عطا کیا اور قرآن مجید و مسلح بھی عنایت کیا اور ہدایت کی۔ اے قطب الدین، جس طرح ہم نے ان چیزوں کو اپنے پاس حفاظت سے رکھا ہے، اسی طرح تم پر لازم ہے کہ ان چیزوں کو انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ باحفاظت سنبھال کر رکھو، کیونکہ یہ خواجگان چشت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے وعدہ فرمایا کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے ہر فرمان اور نصیحت پر عمل کریں گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کیا، یا حضرت، مجھے ان آخری لمحات میں کوئی نصیحت فرمائیے جو میرے لیے سامان آخرت کا کام دے۔ آپ نے فرمایا، 4 باتوں کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان پر عمل کیا جائے تو انسان فلاح پاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسی درویشی اختیار کرو جو تونگری سے بڑھ کر ظاہر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھوکوں کو پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے۔ تیسری بات یہ کہ غم کی حالت میں خوشی کا اظہار کیا جائے۔ چوتھی بات یہ کہ اگر کوئی دشمنی سے پیش آئے تو جواب میں دوستی کا مظاہرہ کیا جائے۔ نصیحت و وصیت حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آگے بڑھ کر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے معانقہ کیا اور قدر رنجیدگی کا اظہار کیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، قطب الدین، ملال مت کرو اور ہماری باتوں پر عمل کرو۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے پھر اپنے پیر و مرشد سے رخصت چاہی اور اجازت لے کر دہلی تشریف لے آئے۔ آپ کی اجمیر شریف سے روانگی کے تقریباً 20 دن بعد آپ کو خبر ملی کہ آپ کے پیر و مرشد اور رہبر و رہنما رب تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، جس پر آپ نے رنج و غم کا اظہار کیا اور ایصال ثواب کے لیے نوافل ادا کیے۔